الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے. وہ پیمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے. اللہ 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 کر، اللہ 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 کر، نور سے اپنا سینہ بھر. اللہ 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 کر، نور سے اپنا سینہ بھر. جیے تو اس کا ہو کر جیے تو اس کا ہو کر جی، مرے تو اس کا ہو کر مر. بہت ہی عزت اور احترام کے قابل میرے دینی اسلامی بھائیوں اور اپنے گھروں میں بیٹھ کر بہت ہی عظیم، بہت ہی مقدس مہینے کے اندر سننے والی عزیز مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے تو میں شکر ادا کرتا ہوں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ جس نے ہمیں ایک عظیم، ایک برکت والا، ایک رحمت والا، ایک مغفرت کا، اور مجھے کہنے دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پھر سے اپنی رحمتوں کی چادروں میں چھپانے کے لیے ایک عظیم مہینہ عطا فرما دیا ہے. اور آج آپ کے سامنے میں بغیر کسی جھجک کے ایک بات کہتا ہوں کہ پچھلے 2-3 سال سے آپ حضرات کی محبتیں اور پورے موٹا وراچھا کے تمام بھائی بہن مجھے اچھی طرح جانتے ہیں. پچھلے 2-3 سال میں آپ کی بستی سے، آپ کی مسجد سے اور یہاں آنے والے تمام ہی علماء کرام سے جو فائدہ اللہ نے میری ذات کو پہنچایا ہے، میں آپ حضرات کا اس بارے میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اگر
ایسا موقع ہمیں واپس کہاں ملتا کہ وہ کام کی باتیں ہر مہینے مختلف دنوں کے اندر جس ترتیب کے ساتھ ہمارے سامنے آتی ہے، اللہ تعالی ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ شروع کرتے ہیں آج اس اللہ کے نام سے جو زمین اور آسمان کا اکیلا مالک ہے۔ شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام سے کہ جس نے آدم علیہ السلام کو اپنی قدرت سے پیدا فرمایا۔ شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام سے جس نے حضرت نوح علیہ السلام کو 950 سال کی عمر عطا فرمائی۔ شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام سے جس نے ساری دنیا کے نافرمانوں کو تباہ کیا تھا اور نوح علیہ السلام اور ان کی قوم پر ایمان لانے والوں کو بچایا تھا۔ قرآن کی تفسیر کرنے کے لیے، اور قرآن کریم کیا ہے، یہ کس کی کتاب ہے، قرآن کریم سے ہم پوچھتے ہو قرآن تو بتا تیرا نام کیا ہے، تو قرآن فرماتا ہے بل ہوا قرآن مجید، میرا نام قرآن مجید ہے۔ قرآن کریم سے ہم پوچھتے ہو قرآن تو بتا تو کس کی کتاب ہے، تو قرآن فرماتا ہے تنزیل من رب العالمین، میں تو سارے جہانوں کے پروردگار اللہ کی کتاب ہوں۔ قرآن کریم سے ہم پوچھتے ہو قرآن تو بتا تو دنیا میں کس طریقے سے آیا، تو قرآن فرماتا ہے نزل بہ الروح الامین، مجھے تو اللہ نے سارے فرشتوں کے سردار جبرائیل کے ذریعے سے اتارا۔ قرآن کریم سے ہم پوچھتے ہو قرآن تو بتا تو کون سی ذات پر نازل ہوا، تو قرآن فرماتا ہے نزل علی محمد، مجھے تو اللہ نے سارے نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ قرآن کریم سے ایک سوال یہ بھی کر لیتے ہیں قرآن تو بتا تو دنیا میں کیوں آیا ہے، تو قرآن فرماتا ہے ھدی للناس، میں سارے انسانوں کو جہنم میں سے نکال کر جنت میں داخلہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ قرآن سے بات کریں گے تو رات ادھوری پڑ جائے گی، مہینے ادھورے پڑیں گے، سال ادھورے پڑیں گے۔ شروع کرتے ہیں آج اس اللہ کے نام سے کہ جس نے اپنی طاقت سے کنویں کے اندر یوسف علیہ السلام کی حفاظت کی تھی۔ شروع کرتے ہیں آج اس اللہ کے نام سے جس نے جس سمندر میں موسیٰ علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کے لیے راستے نکالے تھے، اسی سمندر میں اسی وقت فرعون کو تباہ کر دیا تھا۔ شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام سے جس نے آگ میں ابراہیم کی حفاظت کی اور چھری کے نیچے اس کے بیٹے اسماعیل کی حفاظت کی۔ شروع کرتے ہیں کون ہے ہمارا اللہ؟ اللہ کون ہے؟ یہ اللہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اور آج ایک کتاب پڑھ رہا تھا تو اس کے اندر مجھے ایک اور اچھی بات ملی کہ شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام سے کہ جب وہ حفاظت کرنے پر آتا ہے، مدد کرنے پر آتا ہے اور کسی کو بچانا چاہتا ہے دشمنوں سے، تو فوج کی ضرورت نہیں، طاقت کی ضرورت نہیں، پیسے کی ضرورت نہیں، دولت کی ضرورت نہیں، حکومت کی ضرورت نہیں، سرکار کی ضرورت نہیں، وہ ایک مکڑی کے جالے سے اپنے نبی کی غار میں حفاظت کر لیتا ہے۔ مکڑی کا جالا، قرآن نے کہا اللہ تعالیٰ کی سب سے کمزور ترین
جو ہے مخلوق ہے. ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، قرآن نے کہا. یہ مفسرین نے قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر میں سوال اٹھایا ہے کہ اگر اللہ چاہتے تو ہجرت کرتے وقت اپنے نبی کی حفاظت کے لیے بڑے بڑے فرشتے رکھ دیتے، بڑی بڑی حکومتیں رکھ دیتے، بہت کچھ کر سکتے تھے. لیکن اللہ پاک نے بتایا کہ جب میں کسی کو بچانا چاہتا ہوں تو میرے لیے کوئی انسان نہیں ہے، مجھے کسی کو ہرانے کے لیے طاقت کی ضرورت نہیں ہے. اللہ پاک نے مکڑی کا جالا، ارے مکڑی کی کیا طاقت ہے، ایک آپ جھاڑو مارو 10 جالے نیچے گر جائیں گے، لیکن اس کے ذریعے سے اپنے نبی کی حفاظت کی. معلوم ہے نا، اگر پتہ جل جاتا تو جان خطرے میں تھی صدیق کی. یہ بات ہے میں نے شروع میں تفسیر ایک آیت کی آج کرنا چاہتا ہوں. اس سے پہلے میں نے اس لیے کی تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ جس آیت کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ آیت اللہ کی ہے. میرے عزیز بھائیو، قرآن کریم کے 30 پارے، اس کا میں آج ایک مختصر سا خلاصہ اس اعتبار سے بیان کروں گا کہ آپ کو سارے قرآن کی تفسیر کا مطلب سمجھ میں آ جائے گا. قرآن کریم میں اللہ پاک نے بہت سارے نبیوں کے واقعات بیان فرمائے، ہم نے سنے بھی ہیں ماشاءاللہ، لیکن سب سے زیادہ جس قوم کا تذکرہ کیا وہ بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا ہے. اس کے نام کی ایک سورت بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے، وہ بہت حکمت کے قابل ہے. اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ نبی بنی اسرائیل میں اتارے. دھیان سے سننا، ہمارے علاقے کے اعتبار سے، ہمارے گاؤں کے اعتبار سے اور یہاں رہنے والی برادری کے اعتبار سے میں نے آیت کا انتخاب کیا ہے. ہمارے اوپر اللہ کی جو نعمتیں ہیں اور ہم لوگ جن حالات سے گزر رہے ہیں، ہم کو جن حالات میں اللہ پاک نے رکھا ہے، اس اعتبار سے آج ذرا قرآن سمجھتے ہیں. بنی اسرائیل پر سب سے زیادہ نبی آئے، اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان پر اتاری. بلکہ قرآن میں تو ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. ایک قوم ایسی ہے بنی اسرائیل کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کھانا اتارا تھا. معلوم ہے نا؟ اب ذرا سوچو تو صحیح، آسمان سے ڈائریکٹ کھانا آتا تھا، آسمان سے کھنچے اس دھرتی پر اترے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے کوہ طور پر یہ کہا تھا کہ موسیٰ اپنی قوم کو کہو کہ میں جو تم کو کہتا ہوں وہ بات مانو، حلال حرام جائز ناجائز. رہی بات کھانے کی، کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی دکان کھولنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے. اپنے وقت پر دونوں ٹائم کا کھانا اور جنتی کھانا اللہ تمہیں پہنچائے گا. آیا ہے کہ نہیں آیا ہے؟ بھائی آیا ہے نا قرآن میں، من و سلوہ ہم نے اتارا. لیکن میرے بھائیوں، انسان کی فطرت ہوتی ہے جب اس کو کوئی نعمت دی جاتی ہے تو وہ بہت جلدی ناشکرا ہو جاتا ہے. قرآن میں ہے، قرآن میں ہے اعملوا آل داود شکرا. اے داؤد علیہ السلام، تم پر ہم نے بہت نعمتیں اتاری. اتنی نعمتیں قوم سبا کو اللہ نے دی تھی، اتنی نعمتیں دی تھی کہ وہ جس بستی سے گزر جاتے تھے، یہاں تک کہ لکھا ہے کہ اللہ نے ان کو وہ باغات، وہ کھیتی عطا کی تھی کہ قوم سبا کے پاس سے اگر کوئی بیمار آدمی خالی وہاں سے گزر جاتا تھا تو بغیر دوا کے وہاں کی آب و ہوا سے اس کو اللہ تندرستی دے دیتے تھے، بغیر دوا کے.
روح المعانی کی ایک تفسیر میں نے پڑھا کہ باغات میں اتنے پھل آتے تھے کہ کوئی ٹوکرا لے کر قوم سبا کے باغات سے خالی گزر جاتا تھا تو بغیر پھل توڑے ہوئے ایسے ہی ٹوکرا بھر جاتا تھا. ہر ایک جگہ پر سال میں ایک مرتبہ درخت پھل دیتا ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ قوم سبا کے باغات سال میں 2 مرتبہ پھل دیتے تھے. لیکن اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا کہ داؤد، تمہاری قوم کو ہم نے بڑی بڑی نعمتیں دی، بیماریوں سے بچایا، مال دیا، عزتیں دی، لیکن آپ کی قوم ناشکری بہت ہے. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. قوم کو بہت سمجھایا تھا حضرت داؤد علیہ السلام نے، نہیں مانے. جو باغات اور جو کھیتی جس کے ذریعے سے اللہ نے ان کو مالدار بنایا تھا، اللہ نے ایک چوہے کے ذریعے سے ایسا عذاب ان پر اتارا کہ ساری قوم تباہ و برباد ہو گئی. ساری قوم ناشکری کی بنیاد پر. اس وقت ہم لوگ بھی جو ہے نا، اور خود میں بھی، مجھے بھی اللہ تعالیٰ اس کی صحیح سمجھ عطا فرما دے، ہم ہمیشہ ہمارے اوپر جو اللہ کی نعمت ہے اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. کسی کی تندرستی، کسی کی دکان، کسی کا مکان، کسی کی اولاد، یہ انسان زندگی میں کبھی بھی سکون نہیں پا سکتا، کبھی بھی نہیں پا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس جو ہے اس سے ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں. اب ان کی ٹوپی، ان کے مکان سے مجھے کیا لینا دینا؟ بات تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں اللہ نے لکھ دیا ہے کہ کتنا دانا کھائے گا. بات تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں اللہ نے لکھ دیا ہے کہ کتنی روزی ہوگی. تو پھر حسد کس چیز کا؟ اسی لیے فرمایا نا حضرت شیخ نے کتاب میں کہ انسان اپنے دکھ کی وجہ سے پریشان نہیں ہے، دوسروں کے سکھ کی وجہ سے پریشان ہے. قرآن نے کہا کہ ان کی ناشکری کی بنیاد پر ہم نے ان قوم سبا کو تباہ کر دیا تھا. وَظَلَّلْنَا، یہ بنی اسرائیل کون ہے؟ بنی اسرائیل کون ہے؟ خبر ہے کون ہے؟ نبیوں کی اولاد ہے. نبیوں کی اولاد ہے. حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو نسل چلی ہے وہ سب بنی اسرائیل ہے. کون ہے حضرت اسحاق؟ نبی ہیں. کون ہے حضرت اسحاق؟ ارے بولو بھائی، حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے بھائی ہیں. نبی کی اولاد تھی. لیکن جب انہوں نے کمانے کے اندر، کھانے کے اندر اور اللہ کی نافرمانی اور ناشکری میں گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، اے موسیٰ، تیرے خدا سے کہہ دے کہ یہ آسمان کے کھنچے ہم کو نہیں چاہیے، ہم یہ سب کھا کے تھک گئے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی یہ اللہ کی نعمت ہے، میں تو نہیں کہہ سکتا. بار بار موسیٰ علیہ السلام سے لوگ ضد کر رہے تھے کہ ہم یہ گوشت، مچھی، کباب کھا کر تھک گئے، اب ہم تو سبزی کھانا چاہتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے بہت منع کیا لیکن وہ لوگ اصرار کرتے رہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آخر میں اللہ سے کہا کہ اللہ، لگتا ہے کہ اگر میں میری قوم کی ڈیمانڈ کو پوری نہیں کروں گا تو میری قوم مجھے مار ڈالے گی، اس لیے کہ آگے میری قوم نے بہت سارے نبیوں کو قتل کیا ہے. بنی اسرائیل کے بارے میں روح المعانی میں کہ انہوں نے 40 سے زیادہ نبیوں کو قتل کیا تھا ایک دن میں. ہمیشہ جب نعمت آتی ہے نا تو انسان کی پریکشا کا ٹائم شروع ہوتا ہے. سننا دھیان سے، ایمان تازہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، آپ کی قوم کو ہماری نعمت نہیں چاہیے تو کل سے ہی بند ہو جائے گا. کل سے کھنچے آنے بند ہو گئے.
قوم پریشان ہو گئی، بیماریوں میں چلے گئے، پھر انہوں نے دعا کرنے کے لیے کہا لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو سمجھا رہے تھے۔ جب ایک موقع ایسا آیا کہ بار بار سمجھانے کے باوجود یہ لوگ سمجھ نہیں پائے۔ سننا دھیان سے، کس کی بات کر رہا ہوں؟ جن پر اللہ نے اتنی نعمتیں دی تھی، اتنی نعمتیں دی تھی کہ اس سے پہلے کسی نبی کی قوم کو وہ نعمتیں، بولو بولو، اور بعد میں بھی کسی کو اتنی نعمتیں، یہ قرآن کہتا ہے، یہ قرآن کہتا ہے۔ لیکن جب انہوں نے ناشکری کی تو فوراً کیا ہوا؟ اللہ پاک نے قرآن کریم میں اللہ فرماتے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ، 5 قسم کے عذاب میں اللہ نے ان کو تباہ کیا ہے۔ پورا قرآن ابھی جگہ جگہ پر تفسیر ہو رہی، کسی جگہ حضرت یوسف کا واقعہ، قوم عاد کا، قوم لمود، قوم سمود کا، قوم جو ہے حضرت یونس علیہ السلام کا۔ کیا ہوا؟ ایک موقع تک اللہ تعالیٰ انسان کو مہلت دیتے ہیں، نعمتوں میں، راحت میں، سمجھانے کے اعتبار سے، نبیوں کا سلسلہ، لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ کی پکڑ آئی ہے۔ میں ہمیشہ غور کرتا ہوں کہ اللہ پاک، قوم سمود تو ہزاروں سال پہلے آئی، قوم عاد 1000 سال پہلے آئی، کئی 100 سال پہلے یہ ساری قوم بنی اسرائیل آئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن میں آپ نے یہ قصہ کیوں بیان فرمایا؟ مفسرین نے اس کی وجہ لکھی ہے کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ اے نبی جی، تم اپنی امت کو یہ بتا دینا کہ تم سے پہلے تم سے زیادہ طاقتور لوگ آئے تھے، تم سے پہلے تم سے زیادہ مالدار لوگ آئے تھے۔ کیسے طاقتور؟ ناخنوں سے گھر بناتے تھے، اور ہزاروں ہزاروں میل کا ایک ایک مکان ہوتا تھا، سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانے والے۔ ایک وقت ہوا، میرے بھائیوں، میری بات ادھوری رہ جائے گی جس مدعے کو لے کر میں آیا ہوں۔ اللہ پاک نے ایسے نشانات بنائے، ایسے نشانات بنائے ہیں کہ آج تک ان کے عذابات کے کھنڈرات پڑے ہوئے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر کر کے جا رہے تھے، آپ نے صحابہ سے کہا یہاں ٹھہرنا مت، جلدی جلدی یہاں سے گزر جاؤ، اس لیے کہ پچھلی قوموں کا عذاب ایک مرتبہ یہاں اتر چکا تھا، ایک مرتبہ اللہ کی ناراضگی یہاں آ چکی تھی۔ خطرہ ہے کہ اگر ہم یہاں ٹھہریں گے تو اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ ہزاروں سال کے بعد بھی نبی نے اس جگہ پر ٹھہرنا پسند نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بہت موقع دیا، بہت موقع دیا۔ اس کے بعد جب ان کے مقدر میں نہیں تھا، ان کا ٹائم پورا ہوا، 5 قسم کے عذاب آئے ہیں۔ سب سے پہلا ان پر زبردست قسم کا طوفان آیا تھا، زبردست قسم کا طوفان۔ واپس معافی تلافی کرنے آئے اپنے موسیٰ کے پاس کہ ہماری بھول ہو گئی، ہم اب کبھی بھی شرک نہیں کریں گے، ہم کبھی بھی کوئی نافرمانی نہیں کریں گے۔ تم اپنے خدا کے پاس بات کرنے جاتے ہو نا، ایک مرتبہ کہہ دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ یہ میری قوم ہے، معاف کر دینی۔ تو اللہ پاک نے کہا دیکھو موسیٰ، اس سے پہلے بھی یہ ناشکرے بنے تھے، اس سے پہلے بھی انہوں نے ہمارا وعدہ توڑا تھا۔ کتنے رمضان آئے، گزشتہ سال رمضان میں بھی میں ایک اتوار میں یہاں آیا تھا، 1 سال ہوا۔ ذرا میں بھی تھوڑی دیر کے لیے سوچ لوں، آپ بھی سوچ لو کہ یہ 1 سال کے اندر میرے اور آپ میں کتنا اسلام آیا۔ بات سمجھ رہے نا؟ اور یاد رکھو، بہت قیمتی بات سنا رہا ہوں، ہم لوگ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ کوئی مجھے بتا سکتا ہے؟ حج کیوں رکھتے ہیں؟ حج کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ میں سے کسی کا جواب ہوگا کہ اللہ کا حکم ہے، فرض ہے، ثواب ملے گا۔ یہ اپنی جگہ پر ہے،
لیکن یہ عبادت کا مقصد نہیں ہے، نماز کا، روزے کا، حج کا۔ ان عبادتوں کا مقصد یہ ہے کہ روزہ رکھ کر، نماز پڑھ کے، زکوٰۃ دے کر، حج کر کے ہمارے اندر گناہوں کی نفرت پیدا ہو۔ 50 رمضان چلے جانے کے بعد بھی اگر میرا سبھاؤ پڑوسی کے ساتھ اچھا نہیں ہوا تو منہ پر مار دیے جائیں گے روزے۔ ٹھیک ہے تیرا فرض پورا ہو جائے گا، اللہ کہیں گے کوئی معمولی بات ہے بھائی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، احادیث کا خلاصہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جبرائیل تجھ کو اللہ نے کتنا بڑا علم عطا فرمایا؟ کہا کہ آقا جب آپ مجھے پوچھتے ہیں کہ میرا علم کتنا ہے تو میں آپ کو بتاؤں، کسی سمندر کے پاس کھڑا کر دو مجھے اور مجھے پوچھو کہ اس سمندر میں کتنے قطرے پانی ہیں تو میں بتاؤں گا۔ قطرے، ڈول نہیں، لیٹر نہیں۔ کسی پہاڑ کے پاس کھڑا کر کے مجھے پوچھو کہ اس میں کتنے کنکر ہے تو میں بتاؤں گا۔ میرے پاس توریت کا علم ہے، زبور کا علم ہے، انجیل کا علم ہے، قرآن میں نے سارے نبیوں سے ملاقات کی ہے۔ تو آپ نے پوچھا جبرائیل پھر ایسی بھی کوئی چیز ہے جو تجھے پتا نہیں ہے؟ جبرائیل نے تو سارے نبیوں سے ملاقات کی تو فرمایا آقا ہاں ایک چیز ہے جو مجھے پتا نہیں ہے۔ فرمایا کیا؟ فرمایا آقا آپ کی امت رمضان کے مہینے میں روزہ رکھے گی اور افطاری کے دسترخوان پر اللہ پاک جو اس کو ثواب عطا کرنے والے ہیں وہ میری ڈکشنری اندر کے اندر بھی نہیں ہے۔ لیکن آقا آپ اپنی امت کو بتا دینا کہ روزہ بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے۔ یہ تو ایک پریکٹس ہے گناہ سے بچانے، جو آدمی جب بھوکا رہتا ہے تو زیادہ اللہ کی طرف اس کا دھیان جاتا ہے، ایک پریکٹس ہے، مقصد نہیں ہے۔ تو مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے میرے بھائیوں، میرا دیکھنا صحیح ہو جائے، میرا سننا صحیح ہو جائے، میرا بیوی کے ساتھ ویوہار صحیح ہو جائے، میرا اور میرے ماں باپ کا سمبند صحیح ہو جائے، میرا دل حسد، عداوت، کینہ، غیبت سے پاک ہو جائے۔ میرے بھائیوں یہ پرپس آف دا اسلام ہے، یہ اسلام کا مقصد ہے، یہ عبادت کا ریزن ہے۔ اب مان لو کہ میں نے پورے سال روزے رکھے، میری سال میں ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی، فرض پورا ہو گیا، ثواب اپنی جگہ پر ہے، لیکن اگر میرے پریکٹیکلی اسلام کے اندر، کس کے اندر؟ پریکٹیکلی سمجھ رہے ہو کہ میں دکان پر جا رہا ہوں تو مجھے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، مجھے وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے، مجھے امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے، یہ جو پریکٹیکلی اسلام ہے، اگر اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہے تو ابھی ہمارا کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ گزشتہ کل 2 دن پہلے میں تراویح کے بعد گھر آیا تراویح کے بعد، میں آیت کی تفسیر کروں گا، بالکل گھبرانا مت۔ فون آیا تو نیا نمبر تھا، میں نے اٹھایا تو ایک لیڈیز بات کر رہی تھی، اس نے مجھے یوں کہا کہ قاری صاحب میں نے آن لائن آپ کا بیان سنا اور وہاں سے میں نے نمبر لیا، میں چنڈی گڑھ سے بول رہی ہوں، بہت بڑی کوئی ڈاکٹر ہے۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ میرا لڑکا دلی کے اندر کوئی پروفیسر ہے، اس نے افطاری کی 10 منٹ پہلے، رمضان کا مہینہ، روزے کی حالت، تھوڑا سا کچھ اپنی بیوی سے مسئلہ ہوا اور مجھے ویڈیو کال کیا، اور اس نے ویڈیو کال کے اوپر اس کو 3 طلاق دی۔ تو میں نے پوچھا بہن آپ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ تو کہا کہ آپ بتائیں کہ کیا میں اکیلی سننے والی تھی۔ میں نے کہا بہن کوئی سننے والا ہو کہ نہ ہو، اگر آپ کے بیٹے نے یہ لفظ بولا ہے تو آپ بیٹے سے کہہ دے کہ طلاق ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد بیٹے کا فون آیا کہ قرآن میں کہاں ہے نے وہاں کہاں ہے نے، انجینئر مرزا تو یہ کہتا ہے، فلاں مولانا تو یہ کہتے ہیں،
قرآن میں ایسا کہاں ہے؟ ہمیں تو حکومت کے ساتھ چلنا چاہیے، حکومت تو منع کرتی ہے 3 طلاق نہیں ہونی چاہیے۔ یہ میری اور اس کی جو ایک لمبی بحث ہوئی، 1.5 گھنٹے تو میں نے اس سے بات کی۔ اس نے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ روزہ ہے، رمضان ہے، لیکن ہمیں پریکٹیکلی اسلامی پتہ نہیں ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد میرا بیوی کے ساتھ تعلق میں کوئی سدھار ہوا، میرے اندر معاف کرنے کا جذبہ آیا ہے؟ اس نے مجھے روزے کی حالت میں یہ کہا کہ میں اسلام کے طلاق کے کیس کو نہیں مانتا، طلاق کی اس آیت کو نہیں مانتا۔ میں نے کہا کہ میرا بھائی استغفر اللہ، میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ رمضان کا 5واں روزہ ہے، ابھی ہمارے پاس 25 روزے ہیں، مبارک مہینہ ہے، خالی اتنا کر کہ ابھی 25 دن یہ دعا کر اللہ سے کہ اللہ پاک میرا یہ مسئلہ ہو گیا ہے، میرے حق میں جو بہتر ہے تو مجھے سمجھا دے۔ شاید میں کچھ الگ بتاؤں، کوئی دوسرے مولانا کچھ الگ بتائے، اور انشاءاللہ ابھی بیوی کو عدت میں بٹھا دو، اپنے رمضان کے بعد بات کریں گے۔ میرے بھائیوں بہت باریک زمانے سے گزر رہے ہیں، بہت باریک زمانے سے۔ میں نے کیا بتایا، میری بات کہاں سے گئی؟ نعمت کی ناشکری ہوئی تو اللہ نے نبیوں کی اولاد کو نہیں چھوڑا۔ خدا کا کرم ہے دکشن گجرات اور ہمارا یہ علاقہ اور ہمارا یہ گاؤں، خدا کا احسان، ابھی رمضان سے پہلے دربھنگا اوریسہ جا کے آیا، جوان لڑکیاں، پھٹے ہوئے کپڑے، کسی گھر میں ٹوائلٹ نہیں تھی امیر صاحب، کسی گھر میں نہیں تھی۔ اور میرے کو پوچھ رہے ہیں کہ رمضان کی ایک بہن نے ایسا پوچھا کہ کبھی سحری میں اگر کچھ ہوتا نہیں ہے تو ہم لوگ گڑ جو ہے گوڑ اس کو پانی میں ڈالتے ہیں، اس کو ابالتے ہیں تو پانی پی لیتے ہیں، چلے گا کہ نہیں؟ کیا میرے بھائی، میں نے آج جو آیت مٹاوراچھا کے لیے میں بیان کرنے کے لیے جو پسند کی ہے کہ بنی اسرائیل پر کیا نہیں تھا، نبیوں کی اولاد تھی، نہیں مانے۔ اللہ پاک بار بار، چونکہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ سے کلام کرتے تھے نا، تو بار بار ان کی بات پہنچاتے تھے، وہاں سے میسج آتا تھا 5 قسم کے عذاب، اور اس کو اللہ نے قرآن میں، میری بات نہیں ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ کون سچا ہو سکتا ہے؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، طوفان آیا، نبی نے دعا کی، واپس رہتے ہو گئے، واپس نافرمانی میں آ گئے۔ تھوڑے دنوں کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو میں نے دعا کی تھی، نے تمہاری تکلیف ختم ہو گئی تھی، تم مانے نہیں۔ تو اللہ پاک نے کہا کہ اے موسیٰ، یہ قوم ایسے ماننے والی نہیں ہے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ، جراد کہتے ہیں، عربی میں ہے جراد کا معنی، آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ کھیڑوت ہوتے ہیں کہ اب کھیتی میں کبھی چھوٹا چھوٹا ایسا کیڑا آتا ہے جس کو ٹڈی کہتے ہیں، یہ لاکھوں کی تعداد میں آتا ہے اور ساری کھیتی کھا جاتا ہے۔ اللہ نے بنی اسرائیل پر ایک عذاب یہ اتارا کہ ان کے گھر میں، ان کے مکان میں، ان کی دکانوں میں، ان کے کپڑوں میں، ان کے دسترخوان پر ہر جگہ ٹڈی، لاکھوں کی تعداد میں۔ کھانے بیٹھتے تھے تو دسترخوان بچھایا تو کچھ نہیں، اور 1 سیکنڈ میں کہیں سے آ جاتے تھے۔ پلیٹ میں پلیٹ رکھا ہوا ہے، کھانا ڈالا، اس پر ٹڈی آ گئی لاکھوں کی تعداد میں۔ اور یہ لوگ ابھی کچرے کے طور پر سارے کیڑے باہر ڈالتے تھے، باہر ڈال کے ابھی آئے کہ دوسرے آ جاتے تھے۔ 24 گھنٹے کی ہر پل نہ کھا سکتے تھے، نہ سو سکتے تھے، نہ پیشاب۔ یہ دنیا میں ہوا ہے، یہ قرآن شریف میں ہے، کئی دنوں تک چلا۔ پھر یہ آئے اللہ پاک۔ اچھا، میں ایک بات، قیمتی بات سناتا ہوں، اسٹیپ بائی اسٹیپ میں ذکر کروں گا۔ بہت سارے عذاب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے جب یہ بنی اسرائیل کا قصہ سنایا تھا تو صحابہ رونے لگے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ تم گھبراؤ نہیں، کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول، اگر
फ्यूचर के अंदर, भविष्य के अंदर अगर हमारी औलाद से भी ऐसी नाफरमानी हुई तो आप ज़रा दुआ कर दो अल्लाह हमारी औलाद को ऐसे अजाब से बचाए। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी थी कि अल्लाह तो मेरी कौम को ऐसे उमूमी अजाब से बचा लेना। ये नबी की दुआ है हमारे साथ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास जन्नत का सर्टिफिकेट है। फैसला तो मौत के वक्त हो जाएगा, मौत के वक्त फैसला होगा। मैं आज इसलिए कह रहा हूं कि अभी हमारे पास 20-22 दिन है। हो सकता है कि आज की तफसीर के अंदर हमारे अंदर थोड़ी शुक्र के जज्बात, थोड़े अपने अंदर इस्लाम के आने का, थोड़ा अपने दिलों की सफाई का जज्बा पैदा हो जाए। टिड्डियां आई लाखों की तादाद में, बाहर निकलना मुश्किल था, कोई दवा असर नहीं करती थी। फिर आए नबी के पास, माफ कर दीजिए, अल्लाह से कहो अब कोई भूल नहीं होगी। नबी नबी होता है। फिर गए, वो एक लंबा किस्सा है। अल्लाह ताला ने कहा कि देख मूसा, पहले भी उन्होंने कहा कि अल्लाह पाक आप बड़े रहीम बड़े करीम, अल्लाह पाक ठीक है कल से बन। कुछ दिनों के बाद फिर यही हालत हुई। अब समझिए कि ये चीजें हमारे और आपके साथ भी होती है। देखना, अल्लाह ताला कभी छोटी बीमारी देकर, कभी थोड़ी तकलीफ देकर, कभी माल से हटाकर अल्लाह ताला हमारी परीक्षा लेते हैं। कौन अय्यूब अलैहिस्सलाम को कौन नहीं जानता? 10 साल से ज्यादा बीमार रहे एक साथ, 10 साल से ज्यादा। अल्लाह ताला ने हजरत अय्यूब से कहा था, अय्यूब मैंने आपको इसलिए बीमार किया था ताकि आप बीमारी में आपको जो तकलीफ होगी और आप उस पर जो सब्र करोगे, हम आपको सब्र का बदला जन्नत में देना चाहते हैं। नबी है, घबरा नहीं जाने का कि भाई मैं तो नमाज पढ़ता तब भी तकलीफ आती है, मैं दुआ मांगता मेरी दुआ कबूल नहीं होती है। तो क्या अय्यूब अलैहिस्सलाम ने 10 साल तक दुआ नहीं की होगी? बात समझिए आप। थोड़े दिनों के बाद फिर वो तो नाफरमानी पर उतर गए, कोई किसी की बात नहीं मानते थे। अल्लाह पाक ने रातों रात तीसरा अजाब उतारा। हमारे सरों में जो जुएं पड़ती है ना, 2-4 जुएं आ जाती है ना तो रात खराब हो जाती है। लाखों की तादाद में एक एक घर में, खाने में, दस्तरखान पर, हर जगह, और मुसलसल चल रहे थे। अब जो जितने बनी इसराइल के अंदर जितने बुजुर्ग लोग थे वो तो शर्माते थे मूसा के पास जाने के लिए कि भाई अब हमारी हिम्मत नहीं होती कितनी मरतबा माफी मांगने की। फिर कुछ लोग गए, 2-4 आदमी गए, ऐसे करते करते फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गए अल्लाह के पास कि अल्लाह मेरी कौम है, ये अल्लाह मेरी कौम है। फिर अल्लाह ने वो अजाब खत्म किया। पहला तूफान आया, फिर टिड्डी आई, और नंबर 3 पर कुम्मल, जू। सुनना ध्यान से, उसके कई महीनों के बाद वापस उनकी औलाद नशे में आ गई। गंदी गंदी बातें करना आम हो गया था। अल्लाह ताला नाराज हो गए। रातों रात अल्लाह ने हर घर के अंदर लाखों मेंढक उतार दिए। मेंढक समझते हो? 1.5 के। पहले छोटी मखलूक से समझाया, टिड्डी और जू। एक एक घर में, खाने में, दस्तरखान में, बिस्तर में औरतें चिल्लाती थी, बच्चे चिल्लाते थे, और कितने तो ऐसे थे जो चीख मार मार कर उनके कलेजे फट गए और मर गए। लाखों की तादाद में। आप खाली गौर करो कि मेरे और आपकी नाशुक्री और नाफरमानी की बुनियाद पर किसी का मोबाइल अच्छा दिखा तो हम घर में झगड़ा करेंगे, किसी का मकान अच्छा दिखा तो हम झगड़ा करेंगे। तकदीर है मेरे भाइयों, अल्लाह ने मुझे और आपको जो दिया है उस पर शुक्र, इसका नाम है इस्लाम। बस खत्म। इतने परेशान हो गए मेंढक के वक्त तो ये
کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ہزاروں مرتبہ معافی کی ڈیمانڈ کی. نبی نبی ہوتا ہے، اس کا دل پگھل گیا. پھر وہ اپنے خدا کے پاس گئے اور اللہ سے کہا کہ اللہ معاف کر دے. 4 مرتبہ اللہ نے بڑے بڑے عذاب اتارے، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی توبہ قبول کی، پھر انہوں نے معاف کیا، پھر وہ لوگ نہیں مانے. 5ویں مرتبہ اللہ پاک نے وہ عذاب اتارا، وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ. گھر گھر کے اندر، ہر کپڑے میں، ہر کھانے میں خون ہی خون. کھانے کے اندر کھانا رکھا ہے، تھوڑی دیر کے بعد خون آ جاتا، بلڈ. دوڑ کے باہر نکل جاتے تھے. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ. اللہ پاک فرماتے ہیں یہ 5 عذاب دیے ہم نے. ٹائم نہیں میرے پاس، میں مختصر سمجھا رہا ہوں. آخر میں اللہ فرماتے فَاسْتَكْبَرُوا. یہ اس لیے ہم نے ان کو عذاب دیا کہ ہم نے ان کو بہت نعمتیں دی تھی، بہت اچھے کھانے دیے تھے، بہت اچھے مکان دیے تھے. فَاسْتَكْبَرُوا. انہوں نے تو تکبر کیا، وہ تو ہم کو بھول گئے. وَقَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ. وہ تو گنہگار قوم تھی. اچھا اب میں آپ کو کام کی بات سمجھاتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کی قوم تو چلی گئی، بنی اسرائیل کا زمانہ تو ختم ہو گیا. اللہ نے یہ قصہ قرآن میں کیوں بیان فرمایا؟ اللہ پاک نے قوم عاد کا ذکر قرآن میں کیوں کیا؟ مفسرین نے لکھا ہے اللہ پاک یہ بتلانا چاہتے ہیں اے لوگو اس سے پہلے بھی بڑے طاقتور لوگ آئے تھے، لیکن جب خدا سے ہٹ کر اپنی خواہشات، جھگڑے، تکبر، حسد، کینہ، بے حیائی، بے شرمی میں گئے تو اللہ نے سب کچھ ہونے کے باوجود تباہ و برباد کر دیا. یہ نشانی ہے کہیں تمہارے ساتھ ایسا نہ ہو، کہیں تمہارے ساتھ ایسا نہ ہو. میرے بھائیوں، موجودہ حالات ہمارے سامنے ہر چیز بتائی جا رہی ہے. بڑی سوچی سمجھی اسکیم کے تحت ہمیں اذان سے محروم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمیں سنتی نکاح سے محروم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمیں سنتی طلاق سے محروم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمیں اسلامی لباس سے محروم کرنے کی کوشش کیا جا رہی ہے. یہ عذاب نہیں تو اور کیا کہو گے؟ لہذا اب بڑا اچھا موقع ہے. اب کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ آج 8ویں روزے سے میں بھی نیت کر لوں میں ابھی سفر میں جا رہا ہوں، تو سفر کی دعا قبول ہوتی ہے. میں بھی دعا کروں گا، آپ بھی دعا کریں کہ اے میرے پروردگار، آج سے میرے کو جو اسلام لاگو پڑتا ہے، ماں کے اعتبار سے، باپ کے اعتبار سے، کمائی کے اعتبار سے، پڑوسی کے اعتبار سے، ہے جو اسلام مجھے لاگو پڑتا ہے، اے اللہ کوئی عذاب آ کر مجھے تباہ کر دے، اس سے پہلے مجھے اس اسلام کے لیے تو قبول کر لے اللہ. اور اسی کے لیے اللہ نے رمضان دیا ہے، اسی کے لیے دیا ہے. مانگو، اللہ فرماتے مانگ لو کہ اللہ گناہ کی نفرت میرے دل. رمضان کا معنی چھوڑنا، کھانا چھوڑو، پینا چھوڑو، صبح سے شام تک بیوی سے الگ رہو، چھوڑو. تو میں ایک عجیب بات کہتا ہوں کہ حلال چیز اللہ نے چھڑوائی، یہ تو حلال ہے کھانا پینا، لیکن رمضان میں چھڑوایا. تو جو چیز پہلے سے حرام تھی، زبان کا گناہ، کان کا گناہ ہے میرے بھائیوں. یہ موبائل جتنا فائدے کی چیز ہے، اس سے بڑا نقصان ہے. کوئی اچھی چیز دیکھنے سے پہلے بھی وہ گندی تصویر دکھاتی ہے، اور ہر اچھی اور بری چیز کے داخل ہونے کی 2 جگہ ہے. مفتی صاحب بار بار کہہ رہے تھے، ہر اچھی اور بری چیز کے داخل ہونے کی 2 جگہ اللہ نے بنائی ہے، ایک آنکھ اور ایک کان.
ان السمع والبصر، ان السمع والبصر، قرآن نے کہا، بار بار اللہ نے کہا، کوئی مسلمان دو چیزوں پر قابو پالے ہزاروں گناہ سے بچ جائے گا، ایک آنکھ اور ایک کان، ایک آنکھ اور ایک، لہذا اس رمضان میں بھی اللہ سے دعا کروں گا، ایک ایک گناہ کو یاد کرو کہ اللہ حسد سے بچائیے ہو، اے اللہ کینہ سے بچائیے ہو، اے اللہ میرے سے میری بیوی کے حقوق میں آگے پیچھے ہو گیا، اللہ اس سے بچا لیجو، اے اللہ، حضرت مولانا طارق جمیل ایک دعا مانگتے ہیں، اے اللہ میرے وہ گناہ جس سے میری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے، اللہ میں اس سے بھی معافی مانگتا ہوں، اور تیرے علاوہ تو کوئی دروازہ ہے نہیں میرے پروردگار، اللہ کو رحم آ جائے گا۔ اور کیسا رحم آئے گا بھائی، بتاؤ کیسا رحم آئے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے کوہ طور پر پوچھا تھا کہ اللہ میں آپ سے بات کرتا ہوں تو میرے بعد بھی ایسا کوئی آنے والا ہے کہ آپ ان سے ڈائریکٹ بات کرو گے؟ تو اللہ پاک نے کہا کہ موسیٰ ایک بات بتاؤں، آج میرے اور تیرے درمیان جو کوہ طور پر بات ہو رہی ہے اس میں 70,000 پردے ہیں، 70,000، ایک پردہ بھی اگر بیچ میں سے ہٹا دیا جائے تو جل کر راکھ ہو جائے، لیکن اے موسیٰ، ہاں میرے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک امت آنے والی ہے رمضان کے مہینے میں، جب وہ روزہ رکھے گی اور وہ افطاری کے دسترخوان پر آئے گی اور آنے سے پہلے میرے سامنے ہاتھ اٹھائے گی، اے موسیٰ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری کبریائی کی قسم، میں اس محمد کے صدقے میں افطاری کے دسترخوان پر بیٹھنے والے روزے دار بندے اور بندی کی دعا جب میں سنتا ہوں، اے موسیٰ آج میرے اور تیرے درمیان تو 70,000 پردے ہیں، لیکن اس دن اس روزے دار کی دعا اور میرے درمیان ایک بھی پردہ نہیں ہوگا، میں ڈائریکٹ اس کی دعا کو سنوں گا۔ ضرورت شیطان ہے نا، ہمیں سموسے نے حلیم میں لگا دیتا ہے، 15 منٹ ہماری ضائع کر دیتا ہے، اس کو خبر ہے کہ یہ لوٹنے کا ٹائم ہے، اس کو خبر ہے کہ خزانے کا مالک بن جائے گا، اس کو پتا ہے کہ یہ ابھی کروڑ پتی بن جائے گا، اس کو پتا ہے کہ یہ ابھی جہنمی سے جنتی بن جائے گا، وہ ہمیں ادھر ادھر کی باتوں میں لگا کر اذان ہو جاتی ہے۔ سب کام بند کرو، اپنی بہن، اپنی ماں، اپنی بہن، اپنی ماں، اپنی بیوی سے کہو کہ میں 10 منٹ ہم گیس بند کر دیں گے، تھوڑا حلیم ٹھنڈا ہوگا تو مغرب بعد پی لیں گے، کیا فرق پڑے گا؟ لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے کہ حلیم ٹھنڈو بوٹ ہی جائیں گے، یہ مزہ نہیں آوے تو کہیں مغرب پجی پیوانو۔ یہ موقع ہے، یعنی یہ دعا کا موقع ہے۔ آخر میں ایک حدیث سناتا ہوں، اس کے بعد میں دعا کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے میں بہت دعا کرتا ہوں کہ میرے پروردگار اس بستی کے اوپر اپنی خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما اور ہمیں نیک کام کے لیے قبول فرما۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پر آسمانوں پر تھے، جب آپ نے واپسی میں جنت دیکھی تھی تو آپ نے جنتی ایک محل بہت اچھا تھا وہ دیکھا، اور دیکھنے کے بعد حضرت جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل سونے اور چاندی کا محل ہے، یہ اتنا بڑا محل ہے، یہ اس کی سائز کیا ہے، یہ کتنا بڑا ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے پتہ نہیں۔ تو اس کے بنانے والے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کتنا بڑا ہے، تو فرشتوں نے کہا کہ انا لا ادری، ہمیں پتہ نہیں۔ تو حضرت جبرائیل نے اس محل کی کھڑکی اور دروازے بنانے والے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کتنے ہیں، تو فرمایا کہ اس میں 40,000 دروازے ہیں، ایک محل میں 40,000 دروازے ہیں، تو محل کتنا بڑا ہوگا؟ پھر آقا نے فرمایا صحابہ سے، میں معراج میں جا کے آیا، میں نے اپنی آنکھ سے اس محل کو دیکھا، اس میں ایک درخت اتنا بڑا ہے کہ اس کے سائے کے اندر کوا 100 سال تک بھی اڑتا رہے تب بھی اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا، ایسا ایک درخت ہے تو دوسرے درخت کتنے ہوں گے؟ اس صحابی نے سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول مجھے انگور بہت پسند ہے، انگور اس میں انگور ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے انگور دیکھے ہیں میرے بھائی
تیرے باپ نے بھینس پالی ہے؟ فرمایا نہیں اللہ کے رسول۔ فرمایا دنیا میں بھینس کی جتنی بڑی سائز ہے، بھینس کی جتنی بڑی، میں بہت سوچ کے بول رہا ہوں، دنیا میں بھینس کی جتنی بڑی سائز ہے، جنت میں انگور کا ایک دانہ اتنا بڑا ہوگا، تو ایک خوشے پر کتنے ہوں گے، تو ایک درخت پر کتنے ہوں گے، تو میں یہ کہتا ہوں دوسرے پھل کتنے ہوں گے، تو باغ کتنا بڑا ہوگا۔ اچھا، صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اس محل کا مالک بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ فرمایا بہت آسان۔ فرمایا رمضان کے مہینے میں بغیر گناہ کیے ہوئے، رمضان میں روزے کے ساتھ کوئی گناہ مت کرنا، رمضان میں روزہ رکھ کر جب رات کو تراویح پڑھنے کے لیے تو آئے گا اور ایک سجدہ کرے گا، کتنا؟ ایک سجدہ، اللہ اس پر تجھے اس محل کا ہمیشہ کے لیے مالک بنا دیں گے۔ اور انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول تراویح میں تو 40 سجدے ہیں۔ فرمایا اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے، 40 محل ملیں گے۔ اس صحابی نے پوچھا تھا میں تو رمضان کی رات میں 100 سجدے کر سکتا ہوں۔ فرمایا اللہ کے خزانے میں کمی نہیں، اللہ 100 دیں گے۔ میرے عزیز بھائیو بتاؤ تو صحیح یار، دنیا میں ایک اچھا مکان، تھوڑی سی پراپرٹی ہوتی ہے، آخری تمنا ہوتی ہے کہ ایک آدھ فارم ہاؤس ہوئے، ابھی تو یہی چل رہا ہے نا، اللہ سب کو عطا کرے۔ یہ اللہ کروڑوں کے فارم ہاؤس دے رہا ہے۔ اللہ ہمیں ضائع ہونے سے بچائے۔ لیکن ایک بات ہے کہ ہم جو ہے اس رمضان کو کوئی بھی ایک نیت کر لیں گے کہ ہم اس رمضان کو، مفتی تقی عثمانی نے بھی بار بار یہ کہا کہ امت کو یہ بات سمجھاؤ کہ عبادتیں کم ہوگی تو چلے گا، لیکن رمضان گناہوں سے بچا لو۔ موبائل استعمال کرنے کا، نیٹ استعمال کرنے کا، ڈیٹا والا موبائل استعمال کرنے کا ٹائم ٹیبل نکی کرو کہ میں 1 گھنٹہ ہی ڈیٹا چالو کروں گا، تاکہ یہ تو ایسا ہے کہ اس کے اندر تو انسان کو 100 سال بھی کم پڑے۔ بہت باریک جگہ سے گزر رہے ہیں، یہ چند گنہگار زبان سے میرے ذہن میں اتنی باتیں تھی۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ان دنوں کی خوب قدردانی کی توفیق عطا فرما کر رمضان کا جو اصل مقصد ہے کہ ہماری زندگی تمام گناہوں سے پاک صاف ہو جائے، اللہ وہ تقوی ہم کو عطا فرمائے۔ اور میں تو بالکل کہتا ہوں کہ یہ مبارک لوگوں کی جگہ ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں بڑے بڑے اکابرین آتے ہیں۔ اللہ ان کی برکت سے یہ والا رمضان ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے، ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنے، ہمارے گھروں میں سکون کے آنے کا ذریعہ بنے۔ میرے بھائیوں، دعا کرنے سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے ایک درخواست کرتا ہوں۔ دیکھو، آپ مجھے بہت سالوں سے جانتے ہیں، اور میں کبھی بھی جو ہے اس قسم کا اعلان بہت کم جگہ کرتا ہوں، لیکن بزرگوں سے مشورہ کر کے آپ حضرات کی خدمت میں ایک بات ہے کہ ابھی رمضان سے پہلے میں بزرگوں کے مشورے سے جو ہے اڑیسہ اور دربھنگا گیا تھا، جس کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا۔ حالات بڑے کٹھن ہیں، میں جھوٹ نہیں بولتا، میں نے اپنے ہاتھ سے مسلمان عورتوں کے سر پر سے وہ لگاتے، اس کو کیا بولتے ہیں، ٹیکا، میں نے ہٹایا۔ میں تو سمجھا کہ غیر مسلم ہوں گے، وہ بیان میں آئے تھے، مستورات کے بیان میں آئے تھے، ٹیکا لگا کر۔ میرے بھائیوں، میں منع نہیں کرتا، زکوٰۃ دینے کی بہت ساری جگہ ہے، صدقہ اور خیرات دینے کی بہت ساری جگہ ہے۔ میں نے ان لوگوں سے میٹنگ کی، اور میں نے ان لوگوں سے یہ کہا کہ ایک بیان سے کام نہیں چلے گا، برابر ہے؟ آپ لوگ تیار ہو جاؤ کہ ہم آپ کے علاقے کے اندر مکتب شروع کریں گے۔ آپ اپنے بچوں کو بھیجو گے، اس لیے کہ مکتب یہ بیسک تعلیم ہے۔ کیا ہے بھائی، حافظ بنیں گے یا عالم بنیں گے یہ ضروری نہیں ہے، لیکن ایک بچے کو، مسلمان کے بچے کو یہ تو معلوم ہونا چاہیے اللہ کس کو کہتے ہیں، نبی کس کو کہتے ہیں، کون سی چیز سے آدمی ایمان میں سے نکل جاتا ہے، اور یہ تو بچپن ہی میں سکھایا جائے گا۔ تو الحمدللہ وہ لوگ تیار ہو گئے ہیں، اور الحمدللہ اس علاقے میں میرے 5 سال سے مکاتب جاری ہے، اور میں جو ہے نا تقریباً ہر مہینے 18,000 روپیہ، جتنی میری حیثیت ہے، آپ لوگوں کے تعاون سے 18,000 روپیہ میں بھیجتا ہوں۔ ایک استاد کی تنخواہ وہاں 3,000 روپیہ ہے۔ کتنی؟ اور میں صاف مسئلہ بتاتا ہوں، اوپن مسئلہ بتاتا ہوں، یہ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ کوئی لمبی بلڈنگ نہیں ہے وہاں پر،
ابھی تک تو مسجد میں چل رہے تھے مکاتب، لیکن وہاں عمومی ماحول یہ ہے کہ مسجد میں اجازت نہیں دیتے۔ پھر وہاں کے مسجد کے ٹرسٹیوں کو میں نے وشواس میں لیا کہ بھائی تم مسجد میں اگر مکتب چالو کرنے کی اجازت نہیں دو گے تو بلڈنگ کہاں سے بنائیں گے، لاکھوں روپے کہاں سے لائیں گے، اور مکتب کے بغیر ایمان نہیں بچے گا۔ حکومت کے حالات تو دیکھو، برابر۔ تو کہا کہ یہ بچے مذاق مستی بہت کرتے، میں نے کہا اس کو بھی سمجھائیں گے، اگر یہ بچے مسجد میں نہیں آئیں گے تو بڑے ہو کر نماز پڑھنے کون آئے گا؟ وہ لوگ تیار ہو گئے اور انہوں نے مجھے اجازت دی، لیکن 4 جگہ ایسی ہے وہاں مسجد ہی نہیں ہے۔ تو پھر میں نے ایسا ارادہ کیا ہے کہ وہاں ایک پلاٹ خرید کر میں اوپر پترے ڈال دوں اور وہاں میں 4 کلاس بنا دوں۔ تو ابھی 368 بچے 368 بچے تو پڑھ رہے ہیں، اور میرے ابھی میں رمضان سے 4 دن پہلے وہاں تھا، اور الحمدللہ ایک مسجد کا کام بھی آپ ہی لوگوں کے تعاون سے وہاں پورا ہوا، نیچے کا اللہ اس کو آگے عافیت سے پورا کرے۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں میرے بھائیوں کہ ہم اپنا للہ صدقہ اور زکوٰۃ کی رقم اگر آپ کو مناسب لگے، اور مجھے دینے کی بھی ضرورت نہیں، میں آپ کو ان لوگوں سے کانٹیکٹ کروا دوں گا، آپ ڈائریکٹ ان کو دے دو اور وہاں کی تحقیق کرو۔ ایک استاد کی تنخواہ مہینے کی 3000 روپے۔ میں نے اپنے بزرگوں سے مشورہ کیا کہ حضرت للہ پیسے کہاں سے لائیں گے؟ تو حضرت نے مجھے یوں کہا، سب سے آسان طریقہ یہ ہے بھائی کہ زکوٰۃ کی رقم لے جا کے جو بچے پڑھتے ہیں وہ تمام زکوٰۃ کے مستحق ہیں، مکتب کے چھوٹے بچے۔ ابھی سمجھ میں آ رہا ہے میں آپ کو کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ میں نے ان استادوں سے یہ کہا کہ جو پیسے بھی میں صدقہ اور زکوٰۃ کے بھیجوں گا وہ آپ کو ہر مہینے زکوٰۃ کے حقدار بچے کو دے دینے کے، سمجھو، تاکہ یہ بچے مالک بن گئے، اور یہ بچے اب اپنے استاد کو اپنی ماہانہ فیس کیا کر دیں گے، جو 100 روپے ہے کہ 150 روپے جو بھی ہے وہ ادا کر دیں گے۔ زکوٰۃ والوں کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، بچوں کی پڑھائی کا مسئلہ ہو گیا، اور مولانا کی فیس ادا ہو گئی، اور زکوٰۃ دینے والے کو ایمان بچانے کا فائدہ مل گیا۔ اور ایک بات بتاؤں، روزانہ بچے 2 گھنٹہ پڑھتے ہیں، استاد کی تنخواہ 3000 روپے ہے، تو ہمارے 3000 سے ایک مہینے کے 2 گھنٹے کا گناکار کرو کہ ہمارے 3000 روپے سے روزانہ 2 گھنٹے تک بچہ قرآن پڑھے گا۔ اور الحمدللہ میں نے ابھی سوچا ہے کہ ہر 2 4 6 مہینے میں وہاں جا کر کسی نہ کسی طریقے سے ہماری زندگی کے اندر ہم اتنا کام کریں میرے بھائیوں، تاکہ ہماری زکوٰۃ بھی، میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں، میں ابھی سفر میں جا رہا ہوں، حافظ شفیق بھی ہے اور بھی بہت سارے ذمہ دار ہیں، آپ اس دربھنگا اور اڑیسہ کے مکاتب کے لیے اس میں تعاون، اس میں آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں۔ بہت سارے میرے رشتہ داروں نے تو یہ کیا ہے کہ انہوں نے ایک استاد کو اسپانسر کر لیا ہے، 12 تالی 36، ایک مہینے کے 3000 روپے ہیں تو 12 مہینے کے 36000 روپے ہیں۔ تو میرے کتنے رشتہ دار ایسے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم 5 بھائی مل کر ایک استاد کی تنخواہ دیں گے۔ میں نے کہا بہت اچھا، آپ سمجھ اس طرح بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے لیے میرے بھائیو، جب نے ابھی ایک خاص زکوٰۃ جس طرح نکالنے کا حکم ہے، اس طرح اس کو صحیح حقدار تک پہنچانے کا بھی حکم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور پیسہ نہیں نکلے تو کچھ نہیں، میں نے تو خالی کہا کہ آپ دعا کر دینا کہ اللہ نظر بد سے بچا کر، اللہ صحیح لوگوں تک یہ بات پہنچا کر، یہ کام جو شروع ہوا ہے اللہ اس میں خوب کامیابی عطا فرمائے۔ اور خالی بہار کی بات نہیں کر رہا ہوں میرے بھائیو، ہمارے کٹھورا امبولی میں بھی جو مکاتب چل رہے ہیں، اللہ جہاں کہیں جس شکل میں جس طرح دین کا کام ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی مدد کرے، کام کرنے والوں کو اللہ خوب ہمت عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھنے دعا کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ میں تیرا گنہگار بندہ ہوں، اے اللہ میں تیرا خطا کار بندہ ہوں، اے اللہ میں تیرا اقراری مجرم بندہ ہوں۔ اے اللہ تو نے بہت کچھ عطا فرمایا، ہمیں بغیر مانگے عطا فرمایا۔ اے اللہ بہت اچھا رہنے کا گھر عطا فرمایا، اے اللہ اچھی اولادیں عطا فرمائی، اچھے ماں باپ عطا فرمائے، اچھی مسجد عطا فرمائی۔ پیارے اللہ ان نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دے۔ پیارے اللہ تیرا قرآن یہ کہتا ہے کہ ناشکروں کو اللہ تو نے تباہ کر دیا، ناشکروں کو اللہ تو نے تباہ کر دیا۔ پیارے اللہ تیری ناشکری سے ہماری حفاظت فرما دے، تیری دی ہوئی نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دے۔
اے اللہ، اور سچا شکریہ یہ ہے کہ تیری دی ہوئی نعمتوں کو، یہ تیرا دیا ہوا مال، یہ تیرا دیا ہوا وقت، یہ تیری دی ہوئی اولادیں، یہ تیری دی ہوئی صلاحیتیں، یہ تیرے دیے ہوئے اچھے دوست، اے اللہ دین کی حفاظت کے لیے قبول کر لے۔ پیارے اللہ، اس بستی پر خصوصی رحمتیں نازل فرما، خصوصی برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ بڑے نیک لوگ ہیں، اے اللہ دین کا کام اے اللہ بہت اچھی شکلوں میں ہو رہا ہے، کام کرنے والوں میں اے اللہ، ذمہ داروں میں، بزرگوں میں، جو لوگ انتقال کر گئے اللہ سب کو اے اللہ تو قبول فرما دے، دنیا اور آخرت میں اللہ ان کو بہترین بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ ان بھائیوں میں آپس میں خوب محبت عطا فرما کر اے اللہ نیکی کے کام میں ہمیں ایک دوسرے کا مددگار بنا دے۔ پیارے اللہ، پیارے اللہ، پیارے اللہ، رمضان کا مہینہ ہے، روزے کی حالت میں ہے، پیارے اللہ آپ کا وعدہ ہے اے اللہ ہم جیسے بھی ہیں بندے تو آپ ہی کے ہیں نا، نظر کرم فرما دیجئے، نظر رحم فرما دیجئے، اے اللہ بیماروں کو شفا دے دیجئے، بے اولاد کو اولاد عطا فرما، بے روزگار کو حلال اور پاکیزہ روزی عطا فرما۔ اے اللہ کوئی بھی کام اس وقت تک آسان نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ آسان کر دیں، اے اللہ آپ آسان کر دیں، اے اللہ آپ آسان کر دیں۔ اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے وقت پر ایمان والی، کلمے والی، عافیت والی موت عطا فرمائیو۔ اے اللہ اس حالت میں موت عطا فرما، آپ بھی ہم سے راضی ہوں، ہم بھی آپ سے راضی ہوں، اور دنیا کے کسی انسان کا حق ہم پر نہ ہو، ایسی کلمے والی، عافیت والی موت عطا فرما۔ پیارے اللہ مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا، اپنے فضل اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما۔ جزا اللہ عنا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلو برحمتک یا ارحم الراحمین۔